نستعین وهو خیر الناصرین اجمعین۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ جی سر آ رہی سر۔ یس سر۔ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ فروع دین کے اجزاء میں چل رہا تھا کہ فروع دین کیا کیا ہے، ان میں سے بعض ہم نے ڈسکس کر لیے۔ آخری جو فروع دین ہم نے آپس میں ڈسکس کیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے بارے میں ہم نے یہ بتا دیا، خلاصتاً ایک مرتبہ ریویو کر لے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے بارے میں ہم نے بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر سے کیا مراد ہے، اس کی کیا شرائط ہے، کن شرائط کے ہوتے ہوئے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے کیا مراتب ہے، کیا اسٹیجز ہے، کیا لیولز ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو انجام دینے کے لیے کن کن مراحل کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے، کن کن مراحل کو طے کرنا ضروری ہے۔ آج شروع میں ہی ہم ہاتھ کے ذریعے یعنی طاقت کے ذریعے یا زبان کے ذریعے شروع میں ہی ہم اپنا امر بالمعروف و نہی عن منکر کو انجام دیں گے، یا نہیں شروع میں ہی ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، شروع میں ہی ہم زبان کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کا آغاز جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہوگا۔ اس کا ہم نے کل بیان کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی 4 شرائط ہم نے کل بیان کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ انسان کو یقین ہو کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی کوئی فائدہ ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ جو چیز امر کر رہا ہے، جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ چیز واجب ہے، جس چیز سے روک رہا ہے وہ چیز حرام ہے، اس بات کا انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ تھی کہ انسان کو امید ہو کہ جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے، جس چیز کی وہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے سامنے والے کو اس کا اثر بھی ہوگا۔ اگر اثر نہیں ہوگا تو پھر امر بالمعروف و نہی عن منکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ کہ جو بندہ جس کو ہم امر بالمعروف و نہی عن منکر کر رہے ہیں، مثلا اگر اس کو نہی عن منکر کر رہے ہیں تو وہ شخص اس گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ شخص گناہ کرنا چاہتا ہو، اس وقت ہم اس کو امر بالمعروف و نہی عن منکر کریں، اس کو اس گناہ سے روکیں۔ لیکن اگر وہ اصلا گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا یا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس وقت امر بالمعروف کا نہی عن منکر کا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کیا جائے، کیونکہ وہ سامنے والا اصلا اس کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، سامنے والے کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ اس امر بالمعروف و نہی عن منکر سے سامنے والے کی جان، مال، عزت جو ہے وہ محفوظ رہے، اس جان مال عزت کا خطرہ لاحق نہ ہو اس امر بالمعروف و نہی عن منکر کی وجہ سے۔ امر بالمعروف و نہی عن منکر کے مراتب کیا تھے؟ پہلا مرتبہ یہ تھا، پہلا اسٹیج، پہلی کارروائی یہ تھی کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اس طرح ظاہر کرے جیسے اس فعل سے راضی نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک کل مثال دی گئی تھی کہ اگر ایک مجمع میں ایک گیدرنگ میں غیبت کی جا رہی ہے، تو ہم زبان کے ذریعے نہی عن منکر کرنے سے پہلے اگر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس محفل سے اٹھ کر ہو جائے اور اس محفل کو چھوڑ کر چلے جائے، اور اس کی وجہ سے اس محفل میں جو غیبت کی جا رہی تھی وہ ختم ہو جائے، اس محفل میں غیبت جو کی جا رہی تھی وہ انجام نہ دی جائے، تو یوں کرنا پہلے ہمارے لیے ضروری۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے، زبان سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے اپنے دوسرے غیر محسوس طریقے سے ہم اس امر بالمعروف و نہی عن منکر کو انجام دیں۔ اگر یہ طریقہ ممکن نہ ہو، یہ طریقہ اثر نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیج میں باری آتی ہے کہ انسان زبان کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، اپنی زبان کے ذریعے سامنے والے کو سمجھائے کہ فلاں کام صحیح ہے اور فلاں کام غلط ہے، فلاں کام سے روکے، اچھے حرام کام سے، غلط کام سے روکے، نیک کام کی طرف ہدایت دے۔ دوسرا اسٹیج ہے کہ انسان کو زبان کے ذریعے سامنے والے کو نصیحت کرے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے، تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ اگر وہ زبان سے بھی نہیں مانتا تو اس وقت باری آئے گی کہ انسان اپنی طاقت دکھائے، اپنی زور دکھائے، زور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس نیکی کو پھیلائے۔ اگر نیکی کو پھیلایا جا سکتا ہے اس طاقت کے ذریعے، نقصان نہیں ہوگا، الٹا اس کا نقصان نہیں ہوگا، تو پھر اس نیکی کو کر کو اپنی طاقت کے ذریعے پھیلانا ضروری ہے، ہاتھ کے ذریعے، ان طاقت کے ذریعے پھیلانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کچھ نقطوں کو دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب ہم طاقت کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پھیلائیں گے، اپنی طاقت کے ذریعے امر بالمعروف کریں گے، تو اس وقت انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ کم سے کم طاقت استعمال کرے، کم سے کم قوت استعمال کرے، کم سے کم اپنی محنت، کم سے کم اپنی طاقت کو ظاہر کرے، یعنی کم سے کم طاقت استعمال کرے۔ اس نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے ہمیں طاقت کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی وجہ سے اگر زخمی ہونے کا یا جان جانے کا خطرہ ہے، ضروری ہے کہ انسان اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جب خدشہ ہو جان جانے کا یا زخمی ہونے کا، تو اس وقت انسان مجتہد جامع شرائط سے اس کی اجازت لے لے، یعنی ایک ایسے مجتہد سے جو جامع شرائط ہے جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ مجتہد جامع شرائط میں کون کون شرائط ہونا ضروری ہے، اس مجتہد سے جا کر انسان اجازت لے لے اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ اس کام کو انجام دینا زمانے غیبت میں اگر مشکلات کے ساتھ ہو، اگر طاقت کے ساتھ ہو، اگر اس میں زخمی جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس میں انسان مجتہد جامع شرائط سے اس کی اجازت لے لے۔ یہ تھے کچھ نکات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں خلاصتاً جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، جس کا جس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے، جس کی طرف اگر توجہ نہیں دی جائے تو پھر یہ جو واجب ہے اس کا ممکن ہے کہ انسان کو نقصان خود اٹھانا پڑے۔ لہٰذا ان شرائط کی، اس کی شرائط کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے اور اس کے مراتب کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک حساس واجب ہے، ایک حساس فروع دین میں سے ایک حساس فروع دین ہے۔ لہٰذا اس کی طرف، اس کو انجام دینے کے لیے انسان کو دقت کرنی چاہیے، اس انسان کو دھیان سے اس کھیل کو انجام دینا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا کل کا چیپٹر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ ریویو کر دیا گیا۔ آج کا جو چیپٹر ہے وہ فروع دین کے اگلے 2 فروع دین ہے، جو فروع دین 10 ہے ان میں سے اگلے 2 فروع دین یعنی تولا اور تبرہ کے حوالے سے آج کا چیپٹر ہے۔ تولا کا کیا مطلب ہے؟ تولا سے کیا مراد ہے؟ تولا فروع دین میں جب تولا کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا جواب آپ لوگ دیں گے۔ جب فروع دین میں تولا کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی جواب دیں۔ فروع دین میں جب تولا کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون جواب دے گا؟
سر اصولت میں تولا سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کے دوستوں سے محبت کرنا، اور تبرہ سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت دینا اور ان سے نفرت کرنا۔ اچھا جواب دیا آپ نے، لیکن اس جواب میں تھوڑی سی اگر تبدیلی کر دی جائے تو جواب بالکل درست ہو جائے گا۔ یہ آواز بند کر دو، ٹھیک ہے۔ جب تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے تو اس وقت اس سے مراد صرف اہل بیت کے دوستوں سے دشمنی یا اہل بیت کے دوستوں سے دوستی یا اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ تولا سے مراد، تبرہ سے فروع دین میں یہ مراد ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور دوستی رکھنا۔ اللہ، اس کے رسول اور رسول کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا، ان سے دوستی رکھنا، یہ تولا۔ تبرہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، نفرت رکھنا، یہ ہے منظور تولا اور تبرہ۔ تولا اگر اس کے لغت میں دیکھا جائے، یعنی اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے کہ تولا سے کیا مراد ہے، تو لفظ تولا جو ہے وہ ولی یا ولایت سے نکلا ہے۔ جس طرح ہم حدیث غدیر میں ہم یہ پڑھتے ہیں ان کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ولا، یہ مولا، یہ ولایت جو ہے، یہ ولی جو ہے، یہ تولا جو ہے، یہ سب ایک ہی مصدر سے، ایک ہی ریشے سے، ایک ہی جڑ سے، ایک ہی لفظ سے ہے سر۔ سب لفظ ولی سے نکلے ہیں، چاہے وہ مولا ہو، چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ تولا ہو، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، ولی سے نکلے ہیں۔ اب اس ولی سے کیا مراد ہے؟ اس ولی کی جو ہے وہ مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ دوستی کا ہے، ایک معنی سرپرستی کا ہے، ایک معنی محبت کا ہے، تو یہ جو ہے مختلف معنی ہے۔ یہاں پر تولا سے جو مراد ہے، تولا جو فروع دین میں جو تولا کہا جاتا ہے، اس میں لفظ ولی کا جو ایک ہم خانوادہ استعمال ہوا ہے، تولا جو استعمال ہوا ہے، اس تولا سے مراد ہے کہ دوستی رکھنا۔ یہاں پر جو ہے اس لفظ تولا یا ولی سے یہ مراد ہے کہ انسان دوستی رکھے، محبت رکھے۔ کس سے محبت رکھے، کس سے دوستی رکھے؟ تولا در فروع دین، یعنی دوستی خدا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ، ان اشخاص کے ساتھ، ان ذوات مقدسہ کے ساتھ دوستی رکھنا، محبت رکھنا، یہ مراد تولا ہے۔ فروع دین میں جو تولا کہا جاتا ہے۔ کیوں ہم محبت رکھے اللہ سے، کیوں ہم محبت رکھے رسول خدا سے، کیوں ہم محبت رکھے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ سے محبت اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کیوں محبت رکھی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص نبی ہے، خاص الخاص دوست ہے، خاص الخاص جو ہے وہ بندے ہیں۔ وہ رسول خدا، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اس لیے ان سے محبت رکھی جاتی ہے۔ وہ افضل ترین انسان ہے، بہترین انسان ہے، اس لیے ان سے محبت رکھی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے ایک بندے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں، لہذا ان سے محبت رکھی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کا رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور بہترین بندوں میں سے ہے، لہٰذا ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہے، وہ خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے انتخاب شدہ افراد ہے، وہ ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انتخاب کیا۔ ان کے اندر اچھائیاں، نیکیاں، خوبیاں جو ہے وہ اعلیٰ مراتب میں پائی جاتی ہے۔ ان کے اندر خوبیاں، اچھائیاں، نیکیاں جو ہے وہ اپنے کمال پر ہے۔ اس لیے جو شخص ان سے محبت رکھے گا اس کو در حقیقت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوگا۔ جو شخص رسول خدا سے محبت کر رہا ہوگا، جو خدا سے محبت کر رہا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کو یا رسول کو یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بلکہ اس کی اس محبت کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو خود کو زندگی میں اس کے برکات اور فیوزات جو ہے وہ ملتے ہیں، اس کو خود کو قیامت کے دن اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو شفاعت اہل بیت نصیب ہوگی۔ دنیا کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ بابرکت زندگی ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ خوشی بھری زندگی ہو جائے گی۔ اس کے پاس دنیا میں ایسا وسیلہ ہوگا جس کے ذریعے اس وسیلے کے ذریعے انسان اس وسیلے کے ساتھ توسل کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ درخواست، کچھ التجا کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام رسول خدا اور خداوند متعال سے جو محبت ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دنیا میں ہی ہمیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا، دنیا میں ہی ہماری زندگی میں اس کا اثر پڑے گا، اور ساتھ ساتھ قیامت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور فائدہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اطاعت کا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سے محبت رکھنے کا یہ ہے کہ جو شخص اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت رکھے گا، جو شخص ان کی ولایت قبول کرے گا، جو شخص ان سے تولا رکھے گا، اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جو خداوند متعال نے ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، جو پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اس تولا کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے انسان جو ہے ان کی پیروی میں، ان کی اطاعت میں، ان کی فرمان برداری میں لطف محسوس کرے گا۔ اس کو اچھا محسوس ہوگا جب وہ ایسے اشخاص کی فرمان برداری کرے گا جن سے محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی بچہ ایک ایسے استاد کی بات مانے جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے اچھا لگے گا، اسے اچھی فیلنگز آئے گی، اسے اچھا محسوس ہوگا کہ وہ ایسے استاد کی بات مان رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسے استاد کی بات ماننی پڑے جس سے آپ محبت نہیں کرتے، جس استاد کو آپ پسند نہیں کرتے، اب آپ ایسے استاد کو پسند نہیں کرتے، ایسے استاد کی اگر آپ کو بات ماننی پڑے تو آپ اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ آپ اپنے اجبار کی بنا پر، آپ مجبور ہونے کی بنا پر اس استاد کی بات کو مانیں گے، لیکن آپ اس استاد کی بات کو دل سے قبول نہیں کریں گے، دل سے مسرت اور خوشی محسوس نہیں کریں گے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت رکھنے کی ایک بہترین نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب ان کی اطاعت کرے گا تو ان کی اطاعت میں خوشی اور مسرت محسوس کرے گا، اس کو اچھا لگے گا جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی خوشی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی وہ اطاعت کرے گا۔ اب اس کے برعکس، تولا کے برعکس ہمارے پاس ہے تبرہ۔ تبرہ سے کیا مراد ہے؟ تبرہ سے یہ مراد ہے کہ انسان اولا دیکھتے تبرہ کہتے کسے،
تبرہ کہتے کسے؟ تبرہ جو ہے وہ نکلا ہے لفظ براعت سے. براعت یعنی دوری، بیزاری، نفرت. یہ چیزیں کسی چیز سے، کسی شخص سے رکھنا، کسی شخص سے دوری اختیار کرنا، کسی شخص سے بیزاری رکھنا، کسی شخص سے نفرت رکھنا، یہ ہے تبرہ کے معنی، جو کہ نکلا ہے براعت سے. براعت یعنی دوری رکھنا، بیزاری رکھنا، نفرت رکھنا. جب فروع دین میں ہم آ کر لفظ تبرہ استعمال کرتے ہیں، فروع دین میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فروع دین میں سے ایک فروع دین تبرہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول، اس کے اہل بیت کے دشمنوں سے ہم نفرت رکھتے ہیں، ہم بیزاری رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں. اللہ، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے ہم نفرت اختیار کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے ہم بیزار ہے. اب اس دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ یہ دشمنی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم خدا رسول اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو دشمن ہے، دشمن خدا اور رسول اور اہل بیت جو ہے، وہ در حقیقت دین اسلام کے دشمن ہے، وہ در حقیقت انسانیت کے دشمن ہے، وہ در حقیقت انسان کی دنیا و آخرت کے کامیابی کے دشمن ہے. یعنی وہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، دنیا اور آخرت میں بدبخت ہو جائے، دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے، خسارہ اٹھائے. خدا رسول اور اہل بیت کے دشمن در حقیقت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کامیابیوں سے دور رہے، دنیا اور آخرت کامیابیوں سے دور رہے. اسی لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے در حقیقت متنفر ہے، وہ در حقیقت ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہ ہو، ہمیں نقصان ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ آخرت میں ہو، ہر طرح سے ہمیں نقصان ہو. اب یہ جو دشمنان خدا ہے، دشمنان رسول ہے، دشمنان اہل بیت ہے، جن سے ہم بیزاری رکھتے ہیں، جن سے ہم تبرہ کرتے ہیں، یہ جو دشمنان ہے، دشمنان اسلام ہے، یہ دشمن کبھی کبھی کلا یعنی ظاہر میں بھی کھلا آ کر اسلام کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ ہو کر دشمنی کا اظہار کرے، بلکہ وہ کھلا ظاہر میں منظر عام پر آ کر وہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں مثلاً اسلام کے بہت بڑے دشمن ٹرمپ، اسلام کا بہت بڑا دشمن نیتانیاہو، یہ افراد جو ہے مثال ہے، دو بڑے بڑے دشمن اسلام کے، جو کہ اسلام کے کھلا دشمنی کرتے ہیں، اسلام سے کھلا مقابلہ کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو اسلام کا لبادہ اور کر اسلام کی دشمنی نہیں کر رہے، بلکہ کھلا اور ظاہر میں آ کر اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں. مثلا تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، یہ وہ افراد ہیں جو اسلام کو کھلا آ کر نقصان پہنچا رہے تھے، کھلا آ کر اسلام کی دشمنی کر رہے تھے. لیکن بعض ایسے افراد ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جو اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کی دشمنی کرتے ہیں. یہ افراد جو ہے، یہ بھی جس طرح کھلا دشمن ہمارے لیے نقصان دہ، یہ افراد بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، جو اسلام کے لباس اوڑھ کر، اسلام کے لباس میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابو سفیان، جیسے معاویہ، جیسے یزید، جیسے حجاج ابن یوسف اور متوکل عباسی وغیرہ، جیسے صدام، جیسے آج کل کے ہمارے جو دور حاضر میں صدام جیسا ملعون،
جو کہ بظاہر مسلمان تھا لیکن شاید 100 کافر سے بھی بدتر تھا، 100 کافر سے بدتر اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. یا اگر دوسری کوئی مثال دینا چاہوں تو داعش جو ہے یا القاعدہ جو ہے یا طالبان جو ہے، یہ سب جو گروہ ہے، یہ سب جو ان کے لیڈرز ہیں، انہوں نے سب نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ اندر سے اسلام کو کھوکھلا کر رہا ہے، اندر سے اسلام کو بشدت نقصان پہنچا رہا ہے. ہم جب تبرہ کرتے ہیں تو ان افراد سے نفرت اور بیزاری کرتے ہیں، اور ان افراد سے نفرت اور بیزاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اور رفتار سے، ان کی کردار سے، ان کے افعال سے جو ہے ہم متنفر ہیں، ان کے افعال سے ہم بیزار ہیں، ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے، ان کے افکار سے ہم جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. اور یہ جو تبرہ کا فعل ہے، یہ جو نفرت و دشمنی رکھنے کا فعل ہے، یہ صرف اور صرف ہم اپنی طرف سے یہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مثلا ایک ایسا محسوس ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایسا فعل ہے جس کی تائید، جس کو خود قرآن مجید میں انجام دیا گیا ہے، جس کو خود قرآن مجید نے اس فعل کو انجام دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام دشمن اور بدکاروں پر لعنت فرمائی ہے، ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے. جن لوگوں نے اہل بیت کے حقوق کو غصب کیا، ان کو شہید کیا، ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، ہم ان سے نفرت کرتے اور کرتے رہیں گے. یہ جو فعل ہے، یہ جو نفرت کا فعل ہے، یہ جو بیزاری رکھنا ہے، یہ ایک قرآنی فعل ہے، یہ قرآنی عمل ہے. اور یہ قرآنی عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو اشخاص اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، جو اشخاص خدا کے دشمن ہیں، جو اشخاص رسول کے دشمن ہیں، ان اشخاص سے ہم پوری زندگی ہمیشہ کے لیے نفرت کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ نفرت جو ہے وہ جاری رہے گی. یہ نفرت جو ہے ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. آخری پوائنٹ اس چیپٹر کا یہ ہے کہ تولا اور تبرہ کا ایک اور مطلب یہ ہے. تولا اور تبرہ، ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ تولا کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے، رسول خدا سے دوستی رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی سرپرستی قبول کرنا. دوسرا مطلب ہم نے بتایا کہ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. اب اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ تولا اور تبرہ کا ایک اور مطلب بھی ہے. تولا اور تبرہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی اور دوست ہیں، لہٰذا انہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اور کفار، مشرکین اور منافقین سے نفرت اور دشمنی رکھنی چاہیے. دنیا کے تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں دوست ہے، وہ آپس میں بھائی ہے، وہ آپس میں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی دوستی رکھنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور نفرت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی دوستی اور محبت رکھنی چاہیے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحیم ہوتے ہیں، وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں. اور اپنے تو جو دشمن ہیں، دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے بیزاری رکھتے ہیں. تو تولا و تبرہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو تمام مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی ہے، وہ آپس میں دوست ہیں. یہ تولا اور تبرہ کا ایک اور مطلب. اس طرح جو ہمارا تولا اور تبرہ کا ٹاپک ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. پیپر کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پیپر جو ہے آپ لوگ کا وہ پیر کے دن ہوگا، صبح 10 سے 11 بجے تک ہے میرے خیال میں آپ کا پیپر. پیر کے دن صبح 10 سے 11 بجے فزیکل ہوگا. جی ہاں، پیپر جو ہے وہ آپ کو پیپر جو ہے وہ آپ کا
ریٹرن ہوگا. جی ہاں, ریٹرن پیپر ہوگا آپ کا صبح 10 سے 11 بروز پیر تاریخ سر ایم سی 27 کیوز ہوں گے مبارک. یہ آپ کا پیپر کا دن ہے. سب کو اس دن پیپر دینے کے لیے آنا ہے. جی سر ایم سی کیوز ہوں گے یا کوشچن آنسرز بھی ہوں گے؟ کوشچن آنسر اتنے نہیں ہوں گے, زیادہ تر کہ صحیح و غلط کا مثلا ہے, اور سر فل ان دا بلینکس ہوں گی. کریکٹ آنسر ہے مثلا ایسے فل سوالات ان دا ہیں. بلینکس سر ساری آیات یاد کرنی ہے. پیپر کے سر حوالے سے گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی. لیکن سر آپ کو گائیڈ کر دوں گا لیکن میرا پیپر ہوگا, تاکہ آپ لوگ منڈے تک آج یہ کل انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر لوں گا کہ کس طرح پیپر ہوگا, تاکہ آپ لوگ تیاری کے ساتھ پیپر میں شرکت کریں. پیپر انشاءاللہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. یہاں تک جہاں تک پڑھا ہے, اگر ایک مرتبہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں غور سے تو پیپر انشاءاللہ آپ لوگ پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.